السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ 24ویں پارے کی ابھی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کا رد عمل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو مشرکین قرآن کی آواز کو کم کرنے اور اس کی آواز کو بجھانے کے لیے لغو کام کرتے تھے۔ لغو کام کیا، سیٹی بجاتے تھے، تالی بجاتے تھے، ناچ گانا کرتے تھے، رنڈیوں کو نچواتے تھے، یعنی کس طرح لوگ قرآن کو نہ سن سکیں، قرآن سے دور ہو جائیں، قرآن سے بیزار ہو جائیں، کیونکہ قرآن یہ ایک انقلابی کتاب تھی۔ بہت لوگوں کے اسلام کے قبول کرنے میں قرآن کے سننے کا بہت بڑا دخل تھا، یعنی قرآن جو سنتا تھا وہ اسلام سے بڑا متاثر ہوتا تھا اور وہ مشرف بہ اسلام ہو جاتا تھا۔ اس لیے مشرکین نے یہ رد عمل اختیار کیا کہ جہاں اللہ کے نبی قرآن پڑھیں تو وہاں کافر لوگ شور شرابہ کرتے۔ قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافروں نے کہا کہ تم لوگ اس قرآن کو نہ سنو، قرآن کو مت سنو۔ اس کے بعد دوسرا رد عمل کیا تھا؟ کہا والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تم کو اگر غلبہ حاصل کرنا ہے، اپنے آبا و اجداد کے دین پر جمنا ہے، کامیابی اور کمال حاصل کرنا ہے، تو کیا کرو؟ جب قرآن پڑھا جائے، رسول دعوت دیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں یا نماز پڑھیں، بلند آواز سے جب نبی قرآن کی تلاوت کریں تو تم لغو کام کرو، والغوا فیہ، اور اس میں لغو کام کرو، مداخلت کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غلبہ حاصل کرو۔ مشرکین کا رد عمل یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے تھے، قرآن سناتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم سناتے اور بتاتے تھے، تو ایسی مجلسوں کے بازو میں مشرکین ناچتے تھے، گاتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، ہنگامہ آرائی کرتے تھے، اور سیٹی بجا بجا کر کے آواز کس کس کر کے اپنی آواز کو بھاری کر لیتے اور اپنی نبی کی آواز کو جھکانے اور پست کرنے کی بڑی تگودو کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، یعنی کس قدر مشرکین اور کافرین مداخلت کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، یعنی قرآن سے دور رکھنے کے لیے یہ مشرکوں کی ایک سازش تھی۔ اس واقعے سے یا اس آیت کریمہ سے ہم اور آپ کو جو نصیحت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ مشرکین نے اور حربہ نہیں اختیار کیا، ایک حربہ اسلام کو روکنے کے لیے اختیار کیا کہ لوگوں کو قرآن سے دور کر دو، قرآن جب پڑھا جائے تو مداخلت کرو، اس میں ٹانگ لڑاؤ، کیونکہ قرآن کی آواز کے بعد، قرآن کے سننے کے بعد لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل جاتی تھی، لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آپ غور کیجئے، حضرت عمر بن خطاب جیسی عظیم الشان شخصیت، جو اسلام سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی، اسلام کے دشمن تھے، مسلمان کوئی ہوتا تھا کمزور ہوتا اس کو اتنا مارتے تھے، اپنے اور پرائے کا کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ خود ان کے بہنوئی اور ان کی بہن فاطمہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو بے تحاشا مارا تھا، یہاں تک کہ خون نکل آیا تھا۔ یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے جرنیل تھے، مگر جب یہی قرآن سنے تو قرآن سن کر اس قدر متاثر ہوئے کہ دن میں لوگوں کو منع کرتے تھے قرآن مت سنو، لیکن رات کے اندھیرے میں چپکے میں جا کر کے یہ ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق، یہ جیسے لوگ قرآن سنا کرتے تھے۔ اور پھر راستے میں جب ملاقات ہوتی تو کہتے دیکھو یہ تو سن لیے چپکے سے اندھیرے تھے،
لیکن دوبارہ کل مت آنا اور کسی کو بتانا مت، نہیں تو لوگ جان جائیں گے تو پھر ہم کو ذلیل کریں گے کہ ہم دن میں منع کرتے ہیں، ہم خود جا کر کے قرآن سنتے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو قرآن سن کر کے اسلام قبول کیے تھے۔ جب گھر پہنچے اپنی بہنوئی کے یہاں تو وہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا، اپنی بہن اور بہنوئی کو مارا اور پھر ستایا، جب مار کر تھک گئے تو کہا وہ قرآن مجھے سناؤ۔ وہاں پہ قرآن پڑھا گیا اور ان کو سنایا گیا تو وہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ اسلام کے جہاں دشمن تھے وہیں قرآن سن کر کے وہ اسلام کے قریب ہو گئے اور کہا مجھے رسول کے پاس لے چلو، اور پھر اسی قرآن کے سننے کے نتیجے میں وہ مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ کون آدمی تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ شروع کے دور میں جب مسلمان ہوئے تھے ان کی زندگی پہلے کیسی تھی؟ اسلام کی دشمنی میں تھی، لیکن قرآن سن کر کے مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ اسی طرح جنوں کی وہ جماعت، آپ غور کیجئے، وہ جن کی شرارت اور جن کی شقاوت اور جن کا شر بالکل واضح ہے، لیکن وہ ان جنہوں نے اسلام قبول کر لیا کس وجہ سے؟ وادی نخلا میں جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور جنہوں کی جماعت قرآن سن رہی تھی، اور قرآن سننے کے بعد ان کو کوئی تبلیغ نہیں کیا، ان کو کوئی اسلام نہیں سکھایا، بس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے وہ تازہ کلام اور اللہ کا فرمان سنا وادی نخلا میں، اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور وہیں سے وہ جن اسلام قبول کر لی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے قوم کے داعی بن گئے اور اللہ کے نبی کو کچھ بھی خبر نہیں۔ غور تو کیجیے قرآن کے اندر کیا تاثیر ہے، قرآن کے اندر کیا اعزاز ہے، اور قرآن کی کیا باریکی ہے، اور اللہ رب العالمین کے کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پڑھنا سکھایا، ہم قرآن جانتے ہیں، قرآن ہمارے یہاں پر ہے، لیکن ہم کتنا قرآن سنتے اور قرآن سمجھتے ہیں؟ جبیر ابن مطعم کافر تھے، بدر کے قیدی تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز مغرب میں اسے آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہتے جب میں نے آیت کریمہ پر غور کیا تو میرا دل اڑنے لگا، میں اڑنے لگا اور کہا کہ یہ کون سی بات ہے؟ اللہ رب العالمین کیا شاندار بات بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے؟ ہر حال میں انسان یہاں پر آ کر کے تھک مار کر کے یہ تسلیم کرے گا کہ ہم اپنے آپ کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، اور یوں ہم ایسے ہی نہیں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ہم کو کسی نے بنایا ہوا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی آیت کریمہ پر پہنچے، اس پر غور کیا اور اپنی تخلیقی مراحل پر غور کیا، اور اسی آیت کریمہ کو سن کر کے اور غور کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ غور کیجئے، ایک آیت سن کر کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کا کلام جب بادشاہ نجاشی کے دربار میں پڑھا گیا اور سورہ مریم کی تلاوت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور جو شاندار تقریر کی تھی اور اسلام کی نمائندگی کی تھی، اور وہاں پر جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا تھا سورہ مریم کی آیت تھی، اور وہاں سورہ مریم کی آیت تلاوت کی جا رہی تھی، بادشاہ نجاشی آپ دیدہ ہو گیا، رونے لگا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ اس کے اسلام لانے میں کون سی چیز کار فرما تھی؟ وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ آپ غور کیجئے، وہی سورہ مریم کی آیت تھی، وہی قرآن کریم کی تاثیر تھی، اسی قرآن کو سن کر کے مسلمان ہو گئے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے، تابعین کے، اسلاف کے، کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سیکھا، قرآن کو سمجھا، اور قرآن کو سن کر کے انہوں نے اپنے دل کی دنیا بدل لی اور مسلمان ہو گئے۔ اب بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، نام نہاد مسلمان، جو مسلمانوں کو قرآن کریم کے پڑھنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کریم مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یورپ، امریکہ، جاپان، فرانس، چین، یہ سارے غیر مسلم ممالک اور میجورٹی غیروں کی ہے، لیکن وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ یورپ اور امریکہ میں اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اور ڈھیر سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے میں کیا چیز، ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پر تدبر کر رہے ہیں، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کلام کو سن کر کے سمجھ کر کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو ایک بے غیرت مسلمان یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے 56 علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی پہلے غیر مسلم تھا تو قرآن سمجھ رہا تھا، مسلمان ہو گیا، جب مسلمان ہو گیا تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن مت سمجھو، مت پڑھو، قرآن کا ترجمہ نہ سمجھو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے 56 علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کی بات ہے۔ یہ بہت بڑا خطرناک جملہ ہے۔
یہ بہت خطرناک بات ہے، قرآن سے روکنے کی یہ سازش ہے۔ مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج کام ہی مسلمان کر رہا ہے۔ آج یہ کام مسلمان کر رہا ہے۔ قرآن کے ترجمے جو ہوئے ہر زبان میں موجود ہیں، ہر زندہ زبان میں موجود ہیں، ہندی میں، انگلش میں، مراٹھی میں، تیلگو میں، تمل میں، کناڈا میں، گجرات میں، گجراتی میں، عربی میں، ہر زندہ زبان میں آپ دیکھ لیجئے قرآن کا ترجمہ علماء نے کیا ہے، مفسرین نے کیا ہے۔ بڑی بد نصیبی ہوگی اگر ایک مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے کلام کو نہ سمجھے اور اللہ کے کلام کو نہ پڑھے۔ کتنے ایسے مسلمان جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ جائزہ لے لیجئے، بس صرف رمضان آیا اور صرف قرآن کو پڑھتے گئے، قرآن کی تلاوت کر لی، اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، لیکن ایک بہت بڑا پیغام اور ایک بہت بڑی نصیحت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھیں، ورنہ کہیں یہ تو ہمارا طریقہ تو نہیں کہ جیسے کافروں کا تھا کہ وہ قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کی آواز سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی طریقہ ہمارا بھی ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کے سمجھنے اور قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن مت پڑھو۔ اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے رونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ایمان کی توفیق دے، قرآن کے سمجھنے کا علم دے، یہ اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے سمجھنے اور قرآن کریم کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔